رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ صحیح بخاری سے ہم دل کو نرم کرنے والی احادیث کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور آج ہم صحیح بخاری سے حدیث نمبر 6444 ہم نے مطالعہ کر لی تھی۔ اس سے اگلی حدیث ہم پڑھیں گے 6445۔ اس کو پلیز آگے کر دیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو تو مجھے اس میں خوشی ہوگی کہ 3 دن بھی مجھ پر اس حال میں نہ گزرنے پائیں کہ اس میں سے میرے پاس کچھ بھی باقی بچے۔ البتہ اگر کسی کا قرض دور کرنے کے لیے کچھ رکھ چھوڑوں تو یہ اور بات ہے۔ مطلب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم سب کو ہی علم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سائل کو خالی ہاتھ نہ لوٹاتے تھے، اور آپ کا طرز زندگی اتنا سادہ تھا کہ آپ انتہائی مطلب سادگی سے آپ نے گزر بسر کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو تو میں اس میں سے کچھ نہیں رکھ چھوڑوں گا، مطلب 3 دن کے اندر اندر سارا آپ تقسیم فرما دیتے۔ اور یہ کہ اگر کچھ رکھ چھوڑوں تو مطلب اگر کسی کا قرض دور کرنے کے لیے اگر کچھ ہو تو وہ شاید وہ آپ رکھ لیتے، ورنہ سب کچھ تقسیم کر دیتے۔ تو یہ آپ کی دریا دلی کا ایک ہمارے لیے اس میں سبق ہے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 6446، اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون میں فرمایا، کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جو مال اور اولاد دے کر ان کی مدد کیے جاتے ہیں، آخر آیت میں من دون ذالک ہم لہا عاملون تک سفیان بن عیینہ نے کہا کہ ہم لہا عاملون سے مراد یہ ہے کہ ابھی وہ اعمال انہوں نے نہیں کیے لیکن ضرور ان کو کرنے والے ہیں۔ ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو بکر بن عیاش نے بیان کیا، اور اس طرح آگے راوی ہیں۔ ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تونگری یہ نہیں کہ سامان زیادہ ہو، بلکہ امیری یہ ہے کہ دل غنی ہو۔ تو آج کل بھی ہم یہی دیکھتے ہیں کہ بہت سارے امیر لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان میں مال کی اتنی زیادہ ہوس ہوتی ہے کہ وہ اس کو اور زیادہ حاصل کرنا چاہتے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا دل جو ہے وہ غنی نہیں ہے، اس میں اور کی خواہش جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امیری یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس فائنینشیل ایسٹس ہوں، آپ امیر ہوں، بلکہ آپ امیر تب ہوتے ہیں جب آپ کا دل بڑا ہوتا ہے اور وہ غنا سے بھرا ہوتا ہے۔ اور غنا از دا آئی تھنک اٹس دا سیلف فلفلمنٹ کی جو فیلنگ ہوتی ہے نا، کہ آپ اللہ تعالیٰ کے دیے پر خوش ہیں، تو آپ مطلب جب سیلف فلفلمنٹ کی فیلنگ آئے گی تب ہی آپ لوگوں کی مدد کرنے کے قابل ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا دل غنی کرے، آمین۔ نیکسٹ سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سے گزرا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسرے شخص ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو آپ کے قریب بیٹھے ہوئے تھے پوچھا کہ اس شخص گزرنے والے کے متعلق تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ معزز لوگوں میں سے ہے، اور اللہ کی قسم یہ اس قابل ہے کہ اگر یہ پیغام نکاح بھیجے تو اس سے نکاح کر دیا جائے، اگر یہ سفارش کریں
تو ان کی سفارش قبول کر لی جائے۔ بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد ایک دوسرے صاحب گزرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ان کے متعلق بھی پوچھا کہ ان کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ صاحب مسلمانوں کے غریب طبقہ سے ہیں اور یہ ایسے ہیں کہ اگر یہ نکاح کا پیغام بھیجیں تو ان کا نکاح نہ کیا جائے، اور اگر یہ کسی کی سفارش کریں تو ان کی سفارش قبول نہ کی جائے، اور اگر کچھ کہیں تو ان کی بات نہ سنی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک یہ پچھلا محتاج شخص اگلے مالدار شخص سے، وہ ویسے آدمی زمین بھر کر ہوں، بہتر ہے۔ تو یہ ہم اس سے بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ خطبہ حجۃ الوداع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرسٹ اس کا چیپٹر ہے اس میں اسی چیز پر ایمفسس کیا ہے کہ جو تقوی ہے وہ بنیاد ہے برتری کی، نہ کہ آپ عربی، اجمی اور گورا کالا یا اور پیرامیٹرز جو ہم نے سیٹ کیے ہوئے آج کل کی دنیا میں، تو یہ اس سے بالکل بھی آئی تھنک ڈیویٹ کرتا ہے، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے کسی بھی انسان کی برتری کا معیار تو وہ تقوی ہے، نہ کہ آپ کے فائنینشیل جو سچویشن ہے۔ اگر آپ بہت زیادہ مطلب انہوں نے ایک جو رینڈملی بتا دیا کہ یہ جو شخص ہیں یہ مطلب اگر کسی کو پیغام بھیجیں گے کیونکہ یہ مالدار ہیں، عزت دار، ان کو سمجھا جاتا ہے، تو مے بی ڈیفینیٹلی انہوں نے ان کے تقوی اور اس چیز پہ بات نہیں کی ہوگی، مطلب ایک رینڈملی جس طرح آپ کسی کو بھی کہتے ہیں کہ فلاں بہت عزت دار ہے، تو مطلب ان کی ساری باتیں مانی جا سکتی ہیں۔ اور دوسرے شخص جو تھے وہ ذبح حال تھے، ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ ان کی کریکشن فرمائی کہ آپ جن کو سمجھ رہے ہیں مطلب ان سے زیادہ یہ والے شخص جو کہ مالدار نہیں ہیں، چاہے پوری دنیا کے جو ہے وہ آدمی زمین بھر پر ہوں، مطلب اللہ تعالیٰ کے نزدیک دوسرے شخص ان سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے اعمال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری کے مطابق کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں اتنا تقویٰ بھریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائیں۔ آمین۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاء اللہ عز و جل، انشاء اللہ عز و جل آگے ہم اپنے تفسیر کے درجے کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ آج سے ہم نے آیت مبارکہ 230 پڑھنی ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 230۔ فَإِن طَلَّقَاهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ فَإِن پھر اگر طَلَّقَهَا طلاق دی اس کو، فَلَا تَحِلُّ تو جائز نہیں، لَهُ اس کے لیے، مِن بَعْدُ اس کے بعد، حتیٰ یہاں تک کہ تنکحا وہ نکاح کرے، زوجن خاوند، غیرہ اس کے علاوہ۔ فَإِن طَلَّقَهَا پھر اگر طلاق دے اس کو، فَلَا جُنَاحَ تو گناہ نہیں، ان دونوں، علیہما ان دونوں پر، ان یتراجعا اگر وہ رجوع کر لیں، ان بشرطی کے ظنّا وہ خیال کریں، ان کے یقیمہ وہ قائم رکھیں گے، حدود اللہ اللہ کی حدوں کو، وَتِلْكَ حدود اللہ اور یہ اللہ کی حدود ہیں، یبینُہا انہیں واضح کرتا ہے، لقوم یعلمون انٹرنیٹ ایشو ہو گیا ہے، تھوڑی دیر میں ہم کنٹینیو کرتے ہیں اس کو۔
میری آواز کلیئر ہے؟ آئی ہوپ کلیئر ہوگی، انٹرنیٹ ایشو آ گیا تھا۔ آگے سے ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ ہم طلاق کے مسائل پڑھ رہے تھے۔ یبینھا انہیں واضح کرتا ہے، لقوم یعلمون جاننے والوں کے لیے۔ پھر اگر دوبارہ طلاق دینے کے بعد شوہر نے عورت کو تیسری بار طلاق دے دی تو وہ عورت پھر اس کے لیے حلال نہ ہوگی، الہ یہ ہے کہ اس کا نکاح کسی دوسرے شخص سے ہو اور وہ اسے طلاق دے۔ تب اگر پہلا شوہر اور یہ عورت دونوں یہ خیال کریں کہ حدود الہی پر قائم رہیں گے تو ان کے لیے ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لینے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کی ہدایت کے لیے واضح کر رہا ہے جو اس کی حدوں کو توڑنے کا انجام جانتے ہیں۔ تو طلاق کے مسائل تھے۔ کل ہم نے یہ پڑھا تھا کہ طلاق دینا صرف 2 بار تک جائز ہے، 2 بار تک وہ رجوع کا حق رکھتا ہے، اس کے بعد اگر تیسری بار دی تو پھر رجوع کا حق ختم ہو جائے گا۔ کل ہم نے ڈیٹیل میں یہ مسائل پڑھے تھے، اس میں ہمیں بہترین جو طریقہ تھا طلاق کا وہ بھی بتایا گیا تھا کہ اس کو اچھی طرح سے کچھ دے کے عورت کو، نہ کہ اسے جو دیا ہوا مال ہے وہ لے، بلکہ کچھ دے کے احسن طریقے سے اس کو رخصت کرے، بھلے طریقے سے رخصت کرے۔ اور پھر ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ اس دوران جو ہے وہ عورت کو اپنے ساتھ ہی رکھتا ہے، اس کو یہ حق نہیں ہے کہ اس کو گھر سے نکال دے۔ پھر ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ اگر عورت الگ ہونا چاہے یعنی خلا لینا چاہے تو وہ کچھ دے کے پھر خلا لے سکتی ہے۔ تو آج جو ہے آگے مزید مسائل آ گئے ہیں کہ 3 بار سے زیادہ بار نہیں ہو سکتی طلاق۔ 3 بار میں دی تو بس وہ الگ ہو جائے گی، اس کے لیے وہ عورت حلال ہی نہیں رہے گی، دوبارہ اس سے نکاح بھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں ایک صورت ہے، وہ صورت یہ ہوتی ہے کہ اس عورت کی مثال کے طور پہ کہیں اور شادی ہو جائے، وہاں پہ وہ اپنی زندگی گزارے اور پھر کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ وہ شوہر یا تو فوت ہو جائے یا یہ کہ وہ اس کو طلاق دے دے، تو اس صورت میں اب وہ عورت جو ہے پہلے مرد کے لیے جائز ہوگی۔ تو ایسا کرنے کو حلالہ کرنا بھی کہتے ہیں کہ حلال کرنے کا ایک طریقہ پہلے مرد کے لیے کہ کسی اور مرد سے شادی ہو اور پھر وہ اس کو طلاق دے دے یا اس کو فوت ہو جائے، کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ جدائی ہو جائے، تو تب وہ پہلے مرد کے لیے حلال ہو جاتی ہے۔ لیکن کیا حلالہ کرنا جائز ہے؟ کہ ایسا کرنا جان بوجھ کے اس نیت سے کسی اور آدمی سے نکاح کرنا کہ اس کو فوراً اسے طلاق لے لیں گے اور پھر ہم پہلے مرد کے لیے جائز ہو جائیں گے، تو ایسا کرنا کیا صحیح ہے یا نہیں؟ اس کی تفسیر پڑھ لیتے ہیں کہ حدیث صحیحہ سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص محض متعلقہ بیوی کو اپنے لیے حلال کرنے کی خاطر سے کسی سازش کے طور پر اس کا نکاح کرائے اور پہلے سے یہ طے کرے کہ وہ نکاح کے بعد اسے طلاق دے دے گا تو یہ سراسر ناجائز ہے۔ تو اب یہاں پہ ہمیں پتہ لگا کہ کوئی شخص اگر اس نیت سے کرتا ہے کہ میں جو ہے اس کو کروں گا شادی، کوئی یعنی عورت کسی سے نکاح کرتی ہے کہ میں اسے شادی کروں گی، طلاق لے لوں گی تاکہ پھر میں پہلے کے لیے جائز ہو جاؤں، تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ سراسر ناجائز فعل ہے۔ ایسا نکاح نہ ہوگا بلکہ محض ایک بدکاری ہوگی، اور ایسی سازش نکاح و طلاق سے عورت ہرگز اپنے سابق شوہر کے لیے حلال نہ ہوگی۔ تو ایسا عموماً ہوتا ہے کئی فرقوں میں، انہوں نے حلالہ کا پراپر علماء طریقہ بتاتے ہیں کہ آپ کسی آدمی سے نکاح کریں، اس کے ساتھ ایک رات گزاریں، وطی کریں اور پھر آپ طلاق لے لیں تو آپ کا جو ہے حلالہ ہو جائے گا اور اب آپ پہلے مرد سے شادی کر لیں۔ تو اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے، لیکن احادیث مبارکہ میں اور کئی ساروں میں جو ہے ایسا کرنے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ جیسے آگے بتایا جا رہا ہے حضرت علی ابن مسعود، ابو ہریرہ، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی متفقہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس نیت سے حلالہ کرنے اور حلالہ کروانے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ تو حدیث مبارکہ میں اس طرح سے حلالہ کرنے والے پر لعنت فرمائی گئی ہے۔ حلال تو وہ ہو جائے گی، لیکن ایسے جو نکاح کرنا ہے ایسے اس طریقے سے اس کو نکاح نہیں بلکہ ایک طرح سے بدکاری کہا جا رہا ہے۔ یعنی نکاح ہوتا ہے اس نیت سے کہ میاں بیوی آپس میں ایک رشتہ ان کا ہوتا ہے اور وہ اللہ کے حدود کو قائم رکھنے کی جو ہے رکھنے کا عہد کرتے ہوئے وہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے نکاح کرتے ہیں اس نیت سے کہ وہ نبھائیں گے ایک رشتے کو۔ لیکن اس نیت سے کرنا کہ طلاق لے لیں گے اور پھر تاکہ پہلے کے لیے جائز ہو جائیں، تو ایسے کرنے والے پر لعنت فرمائی گئی ہے۔ تو اس طرح سے اختلافی مسئلہ ہے، کئی فرقوں میں جائز ہے بھی، صورتیں انہوں نے دی ہوئی ہیں کہ ایسا آپ کر لیں تو حلالہ ہو جائے گا اور اب آپ پہلے کے لیے جائز ہو جائیں گی، لیکن یہ کہ ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ ہاں اگر خود بخود آپ کا کہیں ہوئی ہے، شادی ہوئی آپ کی کہیں اور ہو گئی اور آپ کا رشتہ نہیں بن پایا یا کوئی یہ کہ وہ فوت ہو گیا، کوئی ایسا معاملہ ہوا کہ طلاق ہو گئی، تو اب اگر آپ پہلے کے پاس واپس اس سے نکاح کرنا چاہیں تو اب جائز ہے۔ یعنی آپ کی نیت نہیں تھی، خود بخود ایسا کوئی معاملہ ہو گیا تو اس صورت میں جائز ہے۔ اور پھر باقی یہ کہ طلاق دینا 3 بار تک ہے، یہ ہم کل ڈیٹیل میں پڑھ چکے تھے کہ
یہ جو ہے 2 بار تک وہ رجوع کر سکتا ہے، اس کے بعد تیسری بار دی تو پھر وہ اس کے لیے حلال نہ ہوگی، الہ یہ کہ یعنی حلالہ کا جو طریقہ ہم نے پڑھ لیا۔ آیت نمبر 231 وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ صَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَتُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم۔ وَإِذَا اور جب طلقتم تم طلاق دو النساء عورتیں فبلغنا پھر وہ پوری کر لیں اجلہن اپنی عدت فامسکوہن تو روکو ان کو بمعروف دستور کے مطابق او سرحوہن رخصت کر دو بمعروف دستور کے مطابق ولا تمسکوہن تم نہ روکو انہیں ضرارا نقصان کے لیے لتعتدوا تاکہ تم زیادتی کرو ومن یفعل اور جو ایسا کرے گا ذالک یہ فقط ظلم تو بے شک اس نے ظلم کیا نفسہ اپنی جان پر ولا تتخذوا اور نہ ٹھہراؤ آیات اللہ کی آیات کو ہزوا مذاق کے طور پہ وذکروا نعمت اللہ یاد کرو نعمت اللہ کی علیکم تم پر وما اور جو انزل اس نے اتارا علیکم تم پر من الکتابی کتاب میں سے والحکمت اور حکمت یعظکم و نصیحت کرتا ہے تمہیں بھی اس سے واتقوا اور تم ڈرو اللہ واعلموا جان لو ان اللہ بے شک اللہ بکل شیء علیم ہر چیز جاننے والا ہے۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو تو ان کی عدت پوری ہونے کو آ جائے تو یا بھلے طریقے سے انہیں روک لو یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو، محض ستانے کی خاطر انہیں نہ روک کے رکھنا کہ یہ زیادتی ہوگی، اور جو ایسا کرے گا وہ در حقیقت اپنے آپ ہی پر ظلم کرے گا۔ اللہ کی آیات کا کھیل نہ بناؤ، بھول نہ جاؤ کہ اللہ نے کس نعمت عظمیٰ سے تمہیں سرفراز کیا ہے، اور تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ جو کتاب اور حکمت اس نے تم پر نازل کی ہے اس کا احترام ملحوظ رکھو، اللہ سے ڈرو اور خوب جان لو کہ اللہ کو ہر بات کی خبر ہے۔ اب اس میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نہیں آیات کو مذاق کے طور پہ معاذ اللہ استعمال کرنا، بعض لوگوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ دین میں جہاں آسانی مل رہی ہے، طلاق جائز ہے تو بار بار طلاقیں دے کے رجعت کیے جاتے ہیں، اس طرح سے دین کا ایک طرح سے مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اس میں بتایا گیا کہ عورتوں کو طلاق دو تو اگر ان کی اب عدت پوری ہونے والی ہے وہ جو 3 حیض تک کی ہے، تو اگر وہ پوری ہونے والی ہے تو پھر تم انہیں یا تو روک لو یا انہیں چھوڑ دو۔ ستانے کے لیے ہوتا ہے کہ بار بار طلاق دی پھر رجعت کر لی، پھر طلاق دی پھر رجعت کر لی، تو فرمایا گیا ایسے زیادتی نہ کرو، در حقیقت ان پہ زیادتی نہیں کرے، اپنے آپ پہ کرے، ان کو تو تم وقتی طور پہ ستا لوگے لیکن حقیقت میں اپنے آپ کو ہمیشہ کے عذاب میں مبتلا کرے ہو تو گویا یہ اپنی جانوں پر ظلم کرنا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ کی آیات کا مذاق نہ اڑاؤ۔ کئی معاملے ایسے ہیں جس میں ہم لوگ معاذ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، شریعت میں کچھ ہے اور ہم کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل و فہم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر فرمایا کہ بھول نہ جاؤ کہ اللہ نے تمہیں کس نعمت عظمیٰ سے سرفراز کیا۔ تو اس کی تفسیر پڑھ لیتے ہیں۔ ایسا کرنا درست نہیں ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی کو طلاق دے اور عدت گزرنے سے پہلے محض اس لیے رجوع کرے کہ اسے پھر ستائے اور دق کرنے کا موقع ہاتھ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت فرماتا ہے کہ رجوع کرتے ہو تو اس نیت سے کرو کہ اب حسن سلوک سے رہنا، ورنہ بہتر ہے کہ شریفانہ طریقے سے رخصت کر دو۔ تو جیسے ہم نے کل بھی پڑھا تھا کہ اگر وہ اس کو چھوڑے تو احسن طریقے سے یعنی کچھ دے کے اس کو جو ہے رخصت کرے، اور اس طرح سے نہ ہو کہ جیسے ہم نے پڑھا تھا 3 حیض کی عدت ہے تو 3 حیض جیسے ہی پورے ہونے والے ہیں پھر طلاق دے دے تاکہ 3 حیض وہ اور رکی رہے۔ تو اس طرح سے محض ستانے کی نیت سے نہ ہو بلکہ اچھے طریقے سے 3 حیض کا وقت اس لیے دیا گیا ہے کہ عدت وہ شوہر کے گھر میں گزارے، اس دوران وہ سوچ سمجھ لیں کہ وہ آیا ساتھ ہی رہنا چاہتے ہیں یا وہ جدائی چاہتے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کا مرتبہ یاد دلایا ہے کہ بھول نہ جاؤ اللہ نے تمہیں جو نعمت عطا فرمائی ہے، جو کتاب و حکمت اس نے تم پر نازل کی ہے، اس کا احترام ملحوظ رکھو۔
یعنی اس حقیقت کو فراموش نہ کر دو کہ اللہ نے تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے کر دنیا کی رہنمائی کے عظیم الشان منصب پر معمور کیا ہے، تم امت وسط بنائے گئے ہو۔ تو یہ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس امت کو جو درجہ دیا تھا وہ ہے دنیا کی اصلاح کا درجہ، امت وسط بنا کر بھیجا تھا، یعنی جو پہلے بنی اسرائیل کو حاصل تھا، فضیلت حاصل تھی دنیا کی رہنمائی کے کام پر اللہ تعالیٰ نے انہیں معمور کیا تھا، وہ فضیلت ان سے چھین کر ان کی کوتاہیوں کی وجہ سے مسلمانوں کو دی گئی۔ تو اب اللہ اس میں فرما رہا ہے کہ یہ تم بھولا مت کرو کہ تم جو ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے آئے ہو، تم امت وسط ہو، تمہیں نیکی اور راستی کو گواہ بنا کر کھڑا کیا گیا ہے۔ تمہارا یہ کام نہیں ہے کہ ہیلا بازیوں سے آیت الہی کا مذاق اڑاؤ، قانون کے الفاظ سے روح قانون کے خلاف ناجائز فائدے اٹھاؤ اور دنیا کو راہ راست دکھانے کی بجائے خود اپنے گھروں میں ظلم اور بد راہ بن کر رہو۔ تو تمہارا کام تو دنیا کی رہنمائی کرنا ہے، تو یہ نہیں ہے کہ تم آیات سے ایسے لفظوں کو آگے پیچھے کر کے اس کا کوئی اور مطلب نکال لو، جیسے کئی سارے لوگ کرتے ہیں۔ مثال میں دیتی ہوں، جیسے پردے کے احکام ہے، تو اس میں کئی لوگوں نے ایسی چیزیں اس کو آیات کو مروڑ کے نکال لی ہیں کہ یہ حکم جسٹ ایک دور اور ایک سعودیہ کے کلچر کے لیے تھا، آج کل کے دور میں امپلیمنٹڈ نہیں ہے۔ اسی طرح سے کئی سارے ایسے احکام ہیں جن کو لوگوں نے اپنے فائدے کے مطابق اس کا میننگ نکال لیا ہے اور اس بات سے جو اللہ تعالیٰ فرما رہا تھا اس کا میننگ کچھ اور بنا دیا ہے، اور کئی سارے معاملات میں ایسا لوگ کرتے ہیں۔ تو فرمایا گیا ایسا کر کے اللہ کی آیات کا مذاق مت اڑاؤ، اور تم جو ہے بجائے اس کے کہ تم دنیا کے رہنمائی کرتے، خود ہی تم گمراہیوں میں مت پڑو۔ آگے طلاق کے مزید مسائل ہیں، آیت نمبر 232۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَادَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُم يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَا، پھر وہ پوری کر لیں، أَجَلَهُنَّ، اپنی عدت، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، تو نہ روکو انہیں، أَن يَنكِحْنَ، کہ وہ نکاح کریں، أَزْوَاجَهُنَّ، خاوند اپنے، إِذَا تَرَادُوا، جب وہ باہم رضامند ہو جائیں، بینہم، آپس میں، بالمعروف، دستور کے مطابق، ذالک یوعظ، یہ نصیحت کی جاتی ہے، بہ، اس سے، من کان منکم، جو ہو تم میں سے، یؤمن باللہ، ایمان رکھتا اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، ذالکم ازکیٰ، یہ زیادہ ستھرا ہے، لکم تمہارے لیے، واطہر، اور زیادہ پاکیزہ ہے، واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور وہ عدت پوری کر لیں، تو پھر اس میں مانع نہ ہو کہ وہ اپنے زیر تجویز شوہروں سے نکاح کر لیں، جبکہ معروف طریقے سے باہم مناکحت پر راضی ہوں۔ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے کہ ایسی حرکتیں ہرگز نہ کرنا اگر تم اللہ اور روز آخرت پر ایمان لانے والے ہو۔ تمہارے لیے شائستہ اور پاکیزہ طریقہ یہی ہے کہ اس سے باز رہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تو اب عورتوں کے لیے ہے کہ اب وہ اگر ان کو طلاق دے دی تھی، وہ اپنا جو عدت تھی، طلاق کی عدت، وہ بھی گزار چکی ہیں، تو اب فرمایا کہ ان کے لیے کوئی معنی نہیں ہے، کوئی ان کے لیے مضائقہ نہیں ہے کہ اگر وہ کہیں اور جگہ نکاح کرنا چاہیں، اس پر راضی ہوں۔ اور اس میں یعنی تم انہیں اس معاملے میں ستانہ مت، اس کی تفسیر پڑھ لیتے ہیں، یعنی اگر کسی عورت کو اس کے شوہر نے طلاق دے دی ہو اور زمانہ عدت کے اندر اسے رجوع نہ کیا ہو، پھر عدت گزر جانے کے بعد وہ دونوں آپس میں دوبارہ نکاح پر راضی ہوں، تو عورت کے رشتہ داروں کو اس میں مانع نہ ہونا چاہیے۔ نیز اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جو شخص اپنی بیوی کو طلاق دے چکا ہو اور عورت عدت کے بعد اس سے آزاد ہو کر کہیں دوسری جگہ اپنا نکاح کرنا چاہتی ہو، تو سابق شوہر کو ایسی کمینہ حرکت نہ کرنی چاہیے کہ اس کے نکاح میں مانع ہو، اور یہ کوشش کرتا پھرے کہ جس عورت کو اس نے چھوڑا ہے اسے کوئی نکاح میں لانا قبول نہ کرے۔ یعنی بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ دشمنی کرنے کے لیے کہ یہ اس کا گھر کہیں بھی نہ بسے اپنی کسی دشمنی کی بنا پر، تو وہ اس کو ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، ایسی باتیں اس کے بارے میں مشہور کر دیتے ہیں کہ اس کا کہیں اور نکاح ہو ہی نہ سکے، یا یہ کہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی رکاوٹ پیدا کرتے ہیں۔ تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کے لیے اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے اگر وہ اپنی عدت گزارنے کے بعد کہیں اور نکاح کرنا چاہے، اور نہ ہی اس کے گھر والوں کو اس سے روکنا چاہیے۔ جیسے ہوتا ہے نا معاشرے میں کہیں کہ طلاق ہو گئی ہے تو
اب اس کو برا سمجھا جاتا ہے کہ وہ کہیں اور نکاح کرے، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ اللہ نے شریعت میں کھلی کھلی اس کو اجازت دی ہے کہ اگر وہ اپنی عدت پوری کر لے تو پھر جہاں وہ چاہے وہ اس میں نکاح کر سکتی ہے۔ اور اس میں یہاں تک ہے کہ طلاق یافتہ عورت کو اب محرم کی بھی حاجت نہیں ہے، اپنے یعنی ولی کی اجازت کے بغیر بھی وہ چاہے تو نکاح کر سکتی ہے۔ تو اس صورت میں اس کو نہ ہی برا سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ بہترین عمل ہے۔ عورت یعنی کہ نکاح میں ہوگی وہ محفوظ ہو جائے گی، اس کی عزت محفوظ ہو جائے گی، اور نہ ہی پہلے شوہر کو یہ چاہیے کہ اس کو کسی طرح سے اذیت دے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم نے کسی طرح سے انہیں اذیت نہیں پہنچانی۔ کیونکہ اگر تم واقعی اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ تم ایسی حرکتیں کرنے سے باز رہو، اور اللہ جو ہے بہتر بات جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ پھر آگے مزید کچھ عورتوں کے دودھ پلانے کے حوالے سے مسائل آئیں گے کہ کتنا عرصہ پلانا چاہیے اولاد کو دودھ، کتنی مدت ہے، کب تک چھڑانا چاہیے، اور وہ مسائل ہم انشاءاللہ عز و جل کل کی کلاس میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں آج ہم نے اپنے درجے میں پڑھا، احادیث مبارکہ میں پڑھا، آج ہم نے یہاں طلاق کے مسائل پڑھے، اللہ تعالیٰ ہمیں انہیں یاد رکھنے، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ان سے علم عطا فرمائے، اس علم کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا سے بے رغبتی عطا فرمائے، ہمیں غنی عطا فرمائے، اور ہم سب سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔